تو جناب 27ویں ترمیم کے قانون بنتے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو معزز جج حضرات نے جو ہے استعفے دے دیے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے استعفے بھجوا دیے ہیں اور ان کے استعفے جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ایک آئینی اور کہتے ہیں سیاسی ایک بحران کی نشاندہی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً حکومت نے 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے 27ویں ترمیم کو منظور کروا لیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی جو ہے اکثریت ہے اعداد و شمار کی اگر آپ بات کریں، لیکن اس ترمیم کے جو آفٹر شاکس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں اور سماج میں اور لیگل جو ہماری برادری ہے اس میں بہت عرصے تک جو ہے محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 13 صفحات پر مشتمل جو ہے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری باتیں آپ ٹی وی اسکرین پہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اسے جو ہے آئین پاکستان پہ انہوں نے سنگین حملہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جی اس ترمیم کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس ترمیم نے عدلیہ کو جو ہے حکومت کا ماتحت بنا دیا، اور یہ شکایت صرف منصور علی شاہ صاحب ہی کو نہیں ہے بلکہ اور بھی جو پاکستان کے جیت قسم کے ہمارے قانون داں ہیں وہ یہی ان کی رائے ہے کہ جی جو کہتے ہیں نا کہ عدلیہ کی آزادی و خود مختاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے بقول جو ہے کہ آئینی جمہوریت کی روح پر جو ہے یہ ترمیم کاری ضرب ہے۔ اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات کریں، انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ جس آئین کی پاسداری کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ آئین اب جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور جناب آج ہی کے دن ایک اور معروف قانون داں مخدوم علی خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لا اینڈ جسٹس کمیشن سے جو ہے اپنے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم نے عدلیہ کے جہاز کو ڈبو دیا۔ تو اس قسم کی آرا آ رہی ہیں، اور ہم جتنے بھی ظاہر ہے کہ حکومت کے جو حمایتی ہیں ان کی اپنی رائے ہے، لیکن جو ناقدین ہیں ان کی طرف سے سخت قسم کی جملے بازی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سوال یقیناً بنتا ہے کہ ان 3 استعفوں کے آنے کے بعد 2 سپریم کورٹ میں آئے، ایک جو ہے کمیشن سے آیا، کیا مزید استعفے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس سے کیا جو ہے حزب اختلاف جو دھمکی دیتی رہتی کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، کیا وہ واقعی اس تحریک کو شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وکلا برادری کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج ہی کے دن ایک اور بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی، وہ ہے کہ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ آرمی چیف کا بطور چیف جسٹس آف ڈیفنس فورسز جو ہے نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا۔ آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی، جس کی میعاد جو ہے 5 سال ہے۔ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، وزیر اعظم جو ہیں کابینہ کی سفارش پہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی منظوری دیں گے۔ ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں بھی جو ہے وہ ترمیم ہو گئی قومی اسمبلی میں۔